اس کی نظر شمائندہ کی آنکھوں پر جم سی گئی۔ وہ مکمل طور پر بے خود ہوا۔ شمائندہ کا باقی چہرہ تو مانو اس کے لیے کہیں کھو سا گیا۔ اسے تو صرف اور صرف اس کی دلکش آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں وہ ڈوبنے لگا تھا۔ آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دو اور دونوں ہی دو آتشاں۔ شہریار کے چہرے پر اچانک سکون کی لہر اتری۔ وہ بے اختیار شمائندہ کی جانب بڑھا، پر شمائندہ نے بر وقت پھرتی دکھائی اور بیڈ سے اتر کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ شہریار شمائندہ کی حرکت پر یکدم اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹا تھا۔ کچھ دیر پہلے اترنے والی سکون کی لہر یکدم غائب ہو گئی تھی۔ اسے شمائندہ پر حد سے زیادہ غصہ آیا۔ مجھے پلیز اب گھر چھوڑ آئیں، شمائندہ نے ایک بار پھر التجا کی۔ تمہارے گھر والے کیا گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو قبول کر لیں گے؟ شہریار نے مقابل پر اپنا اگلا وار داغا تھا۔ کون سی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی؟ شمائندہ نے شہریار کے سامنے اپنا پہلا مکمل اور صاف جملہ ادا کیا۔ شہریار کی بات سن کر تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ شہریار بیڈ سے اٹھ کر شمائندہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ تم نے گھر سے بھاگ کر مجھ سے نکاح نہیں کیا، اپنے گھر والوں کی مرضی کے بنا؟ شہریار نے شمائندہ کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت کیے بنا ذرا سا جھکتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور ساتھ ہی اپنی دائیں آنکھ تک بھاگ کر اپنے نچلے ہونٹ کو تھوڑا سا اپنے دانتوں تلے دبایا۔ شہریار کی باتوں سے شمائندہ کے رہے سہی اوسان بھی ختم ہونے کو تھے۔ میں نے شمائندہ نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے چھوٹے سے دو لفظوں کو کئی ٹکڑوں میں توڑ کر پیش کیا۔ ہاں، تم نے مجھ سے، تمہارے گھر والوں نے مجھے رشتے سے منع کر دیا تھا۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے تم نے مجھ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر چوری چھپے نکاح کر لیا ہے۔ شہریار کے الفاظ شمائندہ کو اپنے اعصابوں پر ہتھوڑوں کی طرح برستے ہوئے معلوم ہوئے۔ شمائندہ کچھ پل تو سامنے کھڑے شفاق ترین انسان کو دیکھے گئی جو اپنی درندگی کی حد چھو رہا تھا۔ کوئی اتنا سنگ دل بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ شمائندہ نے قلب سے سوچا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں کہ کچھ دیر پہلے آپ کا نام سنا، کچھ لمحے پہلے آپ کی شکل دیکھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتی تھی۔ شمائندہ کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ بھول گئی؟ جب تم نے یونی میں ایڈمیشن دیا تھا تب یونی میں ہی تم مجھے ملی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی، میں نے تمہیں پرپوز کیا، تم بھی میری خوبصورتی پر مر مٹی، تم نے فوراً میرا پروپوزل ایکسیپٹ کیا۔ تم مجھ سے فون پر راتوں کو گھر والوں سے چوری چھپے باتیں کرنے لگی، پھر ہم ملنے لگے، ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں، پھر ہر فری لیکچر میں اپنی دوستوں سے جھوٹ بول کر تم مجھ سے ملنے آتی تھی۔ پھر تم نے مجھے کہا کہ میں تمہارے گھر رشتہ لے کر جاؤں۔ میں گیا، تمہارے گھر والوں نے انکار اٹھا کر میرے منہ پہ دے مارا۔ میں نے تمہیں بتایا، تم نے کہا کہ ہم بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں کیونکہ تم میرے بغیر جی نہیں سکتی، میرے علاوہ کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ ہم نے پلان بنایا، تم نے جھوٹ بولا کہ تمہیں دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ جانا ہے، آج کا پورا دن تم اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے، اور اپنی دوستوں سے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم گھر جا رہی ہو۔ تم نے مجھے فون کر کے یونی کے باہر بلوایا، میں تمہیں لینے یونی گیٹ پر پہنچا، اور پھر تم میرے ساتھ یہاں آ گئی اور ہم نے نکاح کر لیا۔ شہریار نے گویا شمائندہ کے اعصابوں پر بم دھماکے کیے تھے۔ وہ بول ایسے رہا تھا جیسے شمائندہ کو اپنا ایک ایک لفظ سبق کی طرح یاد کروا رہا ہو۔ اس نے ایک ایک فقرہ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا اور شمائندہ ایک ایک فقرے پر لرزتی چلی گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، خدا گواہ ہے،
میں بے قصور ہوں، یہ سبھی جھوٹ ہے، میں بے قصور ہوں، بے قصور ہوں میں۔ شمائندہ لڑکھڑاتی آواز میں بولتی ہوئی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ساتھ ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے لگا کہ جیسے اس کے دماغ کی نسیں ابھی پھٹ جائیں گی۔ شمائندہ کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شہریار کو ہی اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہ رہی ہو۔ شہریار شمائندہ کو کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی اس کا فون بج اٹھا۔ شہریار نے ایک ناگوار نظر موبائل کی اسکرین پر ڈالی جس پر علی حسن کا نام چمک رہا تھا۔ شہریار نے کال اٹینڈ کی۔ کچھ نہیں کرنا، تحمل سے ہی بات کر رہا ہوں۔ اچھا میں نیچے آ رہا ہوں، تم میرو کو اوپر بھیجو۔ شہریار موبائل فون پر انتہائی سرد سے لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ شہریار نے فون بند کر کے اپنی پینٹ کے جیب میں ڈالا اور روتی پلکتی شمائندہ کی طرف دیکھا۔ میری بات سنو، اگر تم نے اپنی جذباتیت کے ہاتھوں کہیں خود کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی یا ایسی کوئی حماقت کی کوشش کی تو میں تمہارے پورے خاندان کو زندہ درگور کر دوں گا، آئی سمجھ؟ شہریار ایک بار پھر شمائندہ کے پاس بیٹھ کر اپنی شہادت کی انگلی شمائندہ کی طرف موڑ کر انتہائی تیز سے بولا، کس قدر قصاب ہے یہ شخص۔ شمائندہ نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر شہریار کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا۔ شہریار نے ایک انتہائی گیس بھری نگاہ شمائندہ پر ڈالی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا پھر سے کمرے میں آئی۔ شیزی رونا بند کرو، اٹھو گھر چلتے ہیں۔ دیکھو اگر تم اس حالت میں گھر جاؤ گی تو تمہارے گھر والے بہت پریشان ہوں گے، خود کو ذرا سا سنبھالو، اور ہاں، گھر نکاح کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر والوں پر پتہ نہیں کیا بیتے گی، ہم کوئی حل نکال لیں گے، ٹھیک ہے؟ اٹھو شاباش، اپنے گھر والوں کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اس حالت میں گھر جا کر انہیں تکلیف نہ دو، رونا بند کرو، شاباش، اٹھو پرنسس۔ میرب نے شمائندہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے پیار سے سمجھایا اور پھر اسے ایک بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ شمائندہ نے میرب کی بات سن کے اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ گھر کا سن کر اسے ذرا سکون ہوا تھا۔ گڈ گرل، میرب اسے پیار بھرے انداز میں کہتی، شمائندہ کو ایک بازو سے تھام کر کمرے سے باہر اور پھر بنگلے سے باہر لے آئی۔ شمائندہ کو اپنے جسم کا بوجھ بھی خود پر بھاری پڑتا محسوس ہوا۔ اسے اپنے پیر پتھر کے لگ رہے تھے، ایک ایک قدم اٹھانا اسے مشکل ترین لگ رہا تھا۔ وہ خاموش ویران آنکھوں کو جھکائے مرجھایا چہرہ لیے بغیر ادھر ادھر نگاہ اٹھائے میرب کے سہارے چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آنکھیں بنگلے کے مین گیٹ کے پاس کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر علی، اس کے ساتھ والی سیٹ پر شہریار بیٹھا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر میرب اور اس کے ساتھ بے بسی کی تصویر بنے شمائندہ بیٹھی تھی۔ علی نے گاڑی اسٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر نکالی۔ وہ پورے راستے اپنی دونوں ہتھیلیوں کی لکیروں پر خاموش ویران آنکھیں گاڑے سر جھکائے بیٹھی رہی، جسے ہاتھوں کی لکیروں سے اپنی قسمت پڑھ رہی ہو۔ اس دوران شہریار کے علاوہ علی نے بھی کئی بار بیک ویو مرر سے اسے دیکھا تھا۔ علی نے جب شمائندہ کو بیک ویو مرر سے دیکھا، اس کے اندر تب ہی ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ معصوم لڑکی بغیر کسی وجہ، بغیر کسی قصور کے شہریار کے ضد بازی کا شکار ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر پہنچ کر میرب نے شمائندہ کو اترنے کا کہا تو وہ چپ چاپ سر جھکائے گاڑی سے اتر آئی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ گھر سے اپنے ساتھ ایک بیگ اور ایک موبائل لے کے نکلی تھی۔ میرب نے بھی گاڑی سے اتر کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شہریار سے شمائندہ کا بیگ پکڑا جو وہ گود میں رکھے بیٹھا تھا، اور شمائندہ کا بازو تھام کر یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ سے شمائندہ کا اور اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھا کر اندر داخل ہوئی اور شمائندہ کو سٹنگ ایریا میں بنے سیمنٹ کے ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ شمائندہ تو نیم بے ہوشی جیسی حالت میں تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی، کس کے ساتھ جا رہی تھی، اسے علم ہی نہیں تھا۔
میرب نے شمائندہ کی بیگ سے اس کا موبائل نکالا۔ شیزی تمہیں گھر سے کون لینے آتا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اسے کال یا میسج کر کے اسے آنے کا بول دوں۔ میرب نے شمائندہ کے کندھے کو ذرا سا ہلا کر پوچھا، مگر وہ اسی حالت میں گمسم نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ بتاؤ شیزی، کون آتا ہے تمہیں یونی سے لینے؟ اس بار میرب نے ذرا زور سے شمائندہ کا کندھا ہلایا، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ میرب نے تھک ہار کر شمائندہ کے موبائل سے کاشان کا نمبر نکالا اور اسے کال ملائی۔ دوسری طرف سے کال فوراً ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو شیزی؟ فون اسپیکر سے کاشان کی آواز ابھری۔ جی میں شمائندہ نہیں، اس کی فرینڈ میرب بات کر رہی ہوں۔ میرب نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ شیزی کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کاشان نے پریشانی سے دریافت کیا۔ جی وہ دراصل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا بی پی شاید لو ہو گیا ہے، آپ اسے جلدی سے لینے آ جائیں۔ میرب نے بولتے ہوئے ایک نظر شمائندہ پر ڈالی جو ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ آپ میری اس سے بات کروائیں، زیادہ طبیعت تو خراب نہیں نا؟ کاشان نے انتہائی پریشانی والے لہجے میں پوچھا۔ دیکھیے وہ اس وقت بات کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، آپ جلدی سے اسے لینے آ جائیں۔ میرب نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا میں ابھی آیا، آپ پلیز اس کے پاس ہی رہیے گا جب تک میں نہیں آتا، میں بس کچھ ہی دیر میں پہنچ رہا ہوں، کاشان نے پریشانی سے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ میرب کال بند ہو جانے کے بعد پھر سے شمائندہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ شیزی خود کو ذرا سا کمپوز کرو، تھوڑی بہادر بنو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب خود کو سنبھالو، تمہارا بھائی آ رہا ہے تمہیں لینے، گھر جا کر کسی سے نکاح کا ذکر مت کرنا۔ میرب نے ایک بار پھر سے شمائندہ کو سمجھانے کی کوشش کی، پر میرب کی باتیں جیسے شمائندہ کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شمائندہ کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ میرب نے دیکھا تو کاشان کی کال آ رہی تھی۔ شمائندہ کا موبائل ابھی بھی سائلنٹ پر تھا۔ میرب نے جلدی سے کال اٹینڈ کی تو کاشان نے اسے بتایا کہ وہ یونیورسٹی گیٹ کے باہر کھڑا ہے۔ میرب نے موبائل واپس شمائندہ کے بیگ میں رکھا اور پھر سے شمائندہ کو بازو سے پکڑ کر گیٹ کے باہر لے آئی۔ شیزی گڑیا، میرا بچہ کیا ہوا؟ کاشان شمائندہ کو باہر آتا دیکھ کر اس کی جانب لپکا۔ شمائندہ جوں کی توں گمسم کھڑی رہی۔ اس کا شاید بی پی لو ہے، یہ اس کا بیگ ہے اور اس کا سیل فون بھی اسی میں ہے۔ میرب نے کاشان کی بات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ شمائندہ کا بیگ بھی کاشان کی جانب بڑھایا، جسے اس نے تھام لیا۔ تھینکس شیزی، آؤ گھر چلیں۔ آ جاؤ گڑیا۔ کاشان نے ایک نظر میرب پر ڈال کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر شمائندہ کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ میرب نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کاشان کے احتساب شمائندہ کو لے کر ایک مہران گاڑی کی طرف آیا۔ شمائندہ کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ یہ گاڑی اپنے ایک دوست سے مانگ کر لایا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر شمائندہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور پھر دروازہ بند کر کے دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور پھر مڑ کر شمائندہ کا بیگ پچھلی سیٹ پر رکھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گھر پہنچنے تک شمائندہ اسی حالت میں گمسم بیٹھی رہی۔ کاشان نے نہ جانے کتنی بار اسے بلانے بات کرنے کی کوشش کی، پر وہ تو جیسے پتھر کی مورتی ہی بن گئی تھی۔ کاشان نے پہلے گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑی، مگر پھر کچھ سوچ کر گاڑی واپس گھر کے راستے کی جانب موڑ لی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ شیزی اترو گڑیا، آ گیا گھر، کاشان نے شمائندہ کی طرف والا دروازہ کھول کر کہا اور ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ گھر کا نام سنتے ہی جیسے شمائندہ کی مردہ جسم میں کچھ جان آئی تھی۔ کاشان اسے بازو سے تھام کر جیسے ہی حیات والے ہال میں پہنچا۔ شمائندہ نے نظر اٹھا کر پہلے ہال کو اور پھر اپنا بازو تھامے ہوئے کاشان کو دیکھا تو اسے ہوش آیا۔ اس کے سوئے اعصاب جاگ اٹھے۔ کاشی بھائی، شمائندہ نے کاشان کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے درد سے چور لہجے میں پکارا۔ اسے تو اب یقین ہوا تھا کہ وہ کاشان تھا۔ جی میری گڑیا، کاشان نے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔
شمائندہ کی آواز سن کر ذکیہ بیگم، سترہ، یاسمین بیگم، نمل، عدنان، حیات احمد اور سعید احمد بھی شمائندہ کی طرف لپکے۔ شیزی کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سب نے ایک ساتھ سوال کیا۔ شمائندہ نے ایک ایک کر کے اپنی خوبصورت محبت کے پیکر مخلص رشتوں کو دیکھا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مقتل سے نکل کر اپنے جنت جیسے گھر میں آ چکی ہے۔ امی، ابو، ابا، آپی، بھائی، اماں، نمی، آدی، شمائندہ نے تڑپ کر پکارا۔ جی میری جان، جی میری گڑیا کی صدائیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ یاسمین بیگم نے بڑھ کر بکھری ہوئی شمائندہ کو سینے میں سمویا۔ امی، شمائندہ نے ماں جیسی چچی کا احسار ملتے ہی شدت سے پکارا اور پھر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ شمائندہ کا ساکت بسامت وجود یاسمین بیگم کی باہوں میں جھول گیا۔ شیزی، سب نے ایک ساتھ شدت سے پکارا، پر اس کے اعصاب ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ آنکھیں بند ہو گئیں، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے اور وہ ہال کے فرش پر دراز ہوتی چلی گئی۔